شبانہ اعظمی سے ملنا ہے اینڈ ایما تھامسن سے ملنا ہے. مگر وہ پہلی ملاقات جو میری شبانہ جی کے ساتھ تھی, انہوں نے کہا السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. رات ہی میں تمہارا ڈرامہ دیکھ رہی تھی, یقین کا سفر تھا یا کوئی اور تھا شاید. تو وہ انہوں نے میرے لیے اتنا ایزی کیا ہے اس طرح سے. Now the party starts. I used to think that I was scared of being with the wrong person. تو اس فلم کے لیے آپ کو اپروچ کیسے کیا گیا اور آپ نے کیا سوچ کر ہاں کہی؟ مجھے جو میرے ایجنٹس ہیں جو میرے انٹرنیشنلی سارے پروجیکٹس کو دیکھتے ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح سے ایک پروجیکٹ ہے اور اس کے لیے ایک آڈیشن ریکارڈ کرنا ہے, لیکن آئی تھنک یہ تمہارے لیے ہی بنا ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو پھر جب انہوں نے مجھے 2 سینس بھیجے کہ وہ ہم نے ریکارڈ کرنے ہیں, وہ میں نے بھیجے نا, آئی واز لائک کہ کہاں سلیکشن ہوگی اینڈ آل دیٹ. آئی ایم جسٹ لائک دیٹ کہ کہاں ہوگا, اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اور وہ اینی وے, سو میں نے جب ریکارڈ کیا تو پھر مجھے ای میل آئی شیکھر سر کی اینڈ جمائمہ کی کہ اٹ واز گڈ اینڈ دیٹ یو آر آن بورڈ. تو وہ میرے لیے ایک سرپرائز تھا. اور کیونکہ میں خود تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں کچھ بہت کمال کر سکتی ہوں, بٹ تو میرے لیے بہت ساری چیزیں ایک سرپرائز کے طور پہ مجھے نہ کرتے آپ یہاں تک بھی. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. مجھے کچھ میرے دوست بھی کہتے ہیں کہ اگر میں کسی پروجیکٹ, ان کا ایک پروجیکٹ منع کر رہی تھی, انہوں نے کہا پروجیکٹ کر بھی لوگی نا, اس کے بعد بھی یہی کہو گی میں نہیں کر رہی. ونس یو ور آن بورڈ, کوئی ایسا اینیکڈوٹ یا کوئی ایسی ایکسپیرینس جو سیٹ پہ ہوئی جو آپ کو یاد رہے گی کہ بہت مزہ آیا تھا یا بہت؟ بالکل ہے ایسا. سو میں تو ہوٹل میں تھی اور کووڈ کا زمانہ تھا اور سب کچھ بند تھا. لنڈن تو بس بند ہی تھا نا. سو وہ سردیوں کی شامیں جو ڈپریشن سے بھری ہوئی جو ہوتی ہیں, سو مجھے شبانہ جی کو پتہ چلا میں ہوٹل میں کہ کیا میں تو میرے گھر پہ رکوں گی. سو میں ان کے گھر پہ پھر گئی اور ہم نے ایک دن صبح سے میں نے کھانا چیزیں گروسری کی, اور پھر میں نے بھنڈی, اچار گوشت اور کھٹی دال بنائی تھی. کیمرے میں اس لیے دیکھی ہوں کہ اگر وہ سنیں گی تو وہ کہیں گی یاد ہے اور بتا دیا. سو وہ ہمارا صبح سے شام تک کھانا بنانے کا جو سفر تھا نا شبانہ جی, اور پھر ہم نے کھایا. یقین کا سفر وہ واقعی ایک یقین کا سفر تھا, محبت کا سفر تھا. سو وہ رات, اور پھر میں نے لگائے, پھر شیکھر سر بھی آئے, شہزاد لطیف نے بھی ہمیں جوائن کیا, اور ہم نے وہ کھانے کھائے. اور میں نے اس پوری رات جو ہے نا پاکستانی گانے لگائے ہوئے تھے, کوک اسٹوڈیو کے گانے چلائے ہوئے تھے, اور وہ رات وہ دن میں نہیں کبھی بھولوں گی. اور پھر میں اگلے دن جب اٹھی تو پھر انہوں نے میرے لیے ناشتہ بنایا, بہت انہوں نے میرا خیال رکھا. تو آئی تھنک میں کبھی نہیں بھولنے والی یہ میموری. السلام علیکم ماجد بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے. فلم سے ہٹ کے میں آپ کے ڈراموں کے بارے میں بھی ایک کوئک سوال پوچھنا چاہتی تھی. آپ کا نیا ڈرامہ جو ابھی چل رہا ہے کچھ انکہی, اس پہ کافی آپ کو اچھے ریویوز بھی ملے ہیں. بہت ڈفرینٹ کیریکٹر بھی ہے آپ کا. ایک اس طرح کے کیریکٹرز یوزلی پاکستانی فارمولا ڈراماز میں آپ کو نہیں ملتے. ایک ریئل اسٹیٹ میں ایجنٹ آپ کا کیریکٹر ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیا کانشیس ڈیسیژن ایکٹرز اور رائٹرز کی طرف سے ہے کہ مے بی مور کلوزر ٹو لائف فیمیل کیریکٹرز دکھانے کا شاید وقت آ گیا ہے, اور مور امپاورڈ کیریکٹرز دکھانے کا وقت آ گیا, یا پھر یہ ایک بلپ ہے, ایک آدھ سیزن اس طرح کی فلمیں, اس طرح کے ڈرامے چلیں گے اور پھر واپس ہم وہی فارمولا ساس بہو پہ پہنچ جائیں گے؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن ہو رہا ہے. آئی تھنک کچھ لوگ ہیں, ہم جیسے لوگ, میں صبا, اگر میں صرف اپنی بات کروں تو ہمیں لڑنا پڑتا ہے اور ہمیں منع کرنا پڑتا ہے, نہ کہنا پڑتا ہے بہت سارے اسکرپٹس کو. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے پروجیکٹس جس میں ایک ہراسمنٹ کو پیار کا نام دے دیا, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی ہراسر جو ہے اس لڑکی کو پیار ہو جاتا ہے. اس طرح کے پروجیکٹس کو بہت ویوز بھی ملتے ہیں انفارچونیٹلی. بٹ آئی تھنک کہ وی ہیو دا پاور, ٹی وی ہیز دا پاور ٹو کائنڈ آف چینج دا مائنڈ سیٹ آف دی آڈینس. کیونکہ آڈینس کو ہمیں لگتا ہے, ہم ان کو بہت آئی تھنک ہمیں لگتا ہے کہ وہ اتنے سمجھدار نہیں ہیں, بٹ دے آر ویری انٹیلیجنٹ, اینڈ آئی تھنک وی شوڈ کائنڈ آف فائٹ فار اٹ. تو ہمیں بہت لڑنا پڑتا ہے, اور وہ جنگ ہماری جاری رہے گی. سجل, آپ کتنی اتنی پاپولر ہیں, پاپولیرٹی از آفن ریفرڈ ٹو ایز ایک 2 دھاری تلوار ہوتی ہے, رائٹ؟ تو جیسے آپ کی پرسنل لائف پہ بھی بہت ساری اسپیکولیشن ہوتی ہے, لوگ ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس طرح کے ڈسکورس کو یا اس طرح کے پریشر کو آپ کس طرح ڈیل کرتی ہیں؟ آئی تھنک میں صرف کام کر کے ویسے بھی گھر ہی جاتی ہوں, اور میں لوگوں کو الاؤ نہیں کرتی کہ وہ میری پرسنل چیزوں پہ, اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی پرسنل لائف وہ اپنے حد تک ہی محدود رکھوں. کوشش میری یہی ہوتی ہے. اور آئی تھنک مجھے بہت زیادہ
नेगेटिव ऑफ कोर्स कमेंट्स और वो सब चीज़ें, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि मुझे पजीराई बहुत मिली है हर जगह से, सो दूसरे साइड को मैं बिल्कुल ब्लॉक कर देती हूँ, ब्लर कर देती हूँ. बहुत ही ensemble cast सा है, बहुत ही पैरेलल ट्रैक साथ साथ चल रहे हैं. और यूजुअली ऐसे होता है ना, जो लीड एक्टर या एक्ट्रेसेस होते हैं उनको ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिल रहा होता है और सपोर्टिंग कास्ट को कम. लेकिन थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज सारे ट्रैक्स ऐसे लगता है कि पैरेलली चल रहे हैं, उतनी इंपॉर्टेंस उतना ही टाइम मिल रहा है. डिफरेंट एक एक्सपीरियंस है. वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा? क्या जान के आपने इस तरह का एक ड्रामा या प्रोजेक्ट लिया है जिसमें एक्चुअली डेप्थ बहुत है लेकिन शायद आपका रोल बहुत ज़्यादा नजर नहीं, पावरिंग नहीं, एग्जैक्टली आपकी आई बॉल्स उतनी शायद आपको ना मिले. अच्छा, अगर आप मेरे पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स देखें तो उसमें, क्योंकि मेरे लिए नंबर ऑफ सीन्स बिल्कुल मायने नहीं रखते, ऑब्वियसली ये बात मैंने विद टाइम सीखी. सो मेरे इर्द गिर्द जब भी बहुत सारे एक्टर्स कहते हैं ना कि मैं टाइटल पर नहीं हूँ या मेरे सीन्स इतने कम है, तो मैं कहती हूँ उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे एक सीन हो. इफ़ यू विल बी ऑनेस्ट टू योर क्राफ्ट, वो एक दिन नज़र ज़रूर आएगा, बट यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट. सो आई थिंक फ्रॉम आंगन टू इश्किला एंड देन सिनफ़े आहन एंड देन कुछ अनकही, अगर आप उसमें मेरे सीन्स काउंट करें तो वो बहुत हर सीन में मेरा किरदार और मेरी शक्ल नज़र नहीं आएगी. सो एक कहानी नहीं. अच्छा है कि हम कुछ अनकही में तो हमने इतनी एम्पावर्ड, पूरे घर में इतनी हमारी जो ख़वातीन को हमने दिखाया है. सो आई थिंक समटाइम्स वी शुड जस्ट लुक एंड थिंक बियॉन्ड द टिपिकल stereotypes things, and उसमें हमें फंसना नहीं चाहिए. मगर अगर एक ओवरऑल if it's a good story then be part of it, you know. On that note, thank you so much. You're welcome. Thank you. Lovely to meet you.